اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا واقع سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے موقع پر عالمی عشرہ صادق آل محمد جو ہے وہ وطن عزیز پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے، اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے قائد آغا سید احمد علی شاہ موسوی النجفی علی اللہ مقامہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور اس دن سے لے کر پوری دنیا کے اندر یہ منایا جا رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں چونکہ سب سے بڑا تحریک کا یہ ظلم ہوا کہ جس امام کے ڈائریکٹ لوگ جو ہے وہ 4000 سے زیادہ شاگردان موجود ہیں، اور باقی ساری جو فقہ ہیں وہ ساری کی ساری بالواسطہ یا بلا واسطہ جو ہے وہ اسی امام کے ساتھ جو ہے وہ شاگردان کی ہے یا ان کے شاگردوں کے آگے جو ہے وہ ساری کی ساری فقہ ہیں۔ تو ظلم یہ ہوا کہ آج سے 101 سال پہلے مدینہ منورہ کے اندر جنت البقیع میں جہاں باقی مزارات جو ہے ان کو مسمار کیا گیا، پاک نبی کی پاکیزہ بیٹی سیدہ طاہرہ جناب زہرا صلوات اللہ السلام علیہا، آقا مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور مولا آقا سرکار امام علی زین العابدین علیہ السلام، باقر العلوم سرکار امام محمد باقر علیہ السلام، وہیں پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس کو روضہ اطہر کو جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا، اس کا بھی انہدام کر دیا گیا۔ اور وہاں پر تنہا یہ نہیں ہوا، 9 امہات المومنین 10,000 سے زیادہ صحابہ کبار جو ہیں ان کی قبور کو مسمار کیا گیا۔ اس سلسلے میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں حسب سابق جو ہے وہ احتجاج تھا، اور انتہائی پرامن احتجاج تھا، جو ہمارا قانونی حق ہے، جو ہمارا آئینی حق ہے، اور پاکستان کے درجہ اول کے شہری ہونے کے ناطے سے اس پروٹیسٹ کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ تو وہ ہم نے گزشتہ 4 اشروں سے یعنی 40 سال سے مسلسل ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں، پرامن احتجاج، ماتمی احتجاج جو ہے کر رہے ہیں، لیکن اللہ جانے وہ کون سی قوتیں ہیں کہ جو پاکستان کے اندر امن قائم نہیں ہونے دیتی، باقاعدہ منظم سازش کے تحت۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کی انتظامیہ کے اندر نچلی سطح پر وہ کالی بھیڑیں موجود ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر حالات کو خراب کیا۔ پریس کلب کے سامنے وہاں سے لے کر ہم جو احتجاجی جلوس نکالتے ہیں، ماتمی احتجاجی جلوس ہوتا ہے، انتظامیہ کو پتہ ہے، اور گزشتہ 10 سال سے اسلام آباد کی سرزمین پر جو ہے یہ اس کا یہی روٹ ہے، لیکن جان بوجھ کر پریس کلب میں ہم کھڑے تھے تو وہاں پر انہوں نے لاٹھی چارج شروع کر دیا، ہمارے کارکنوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، انتہائی پرامن، انتہائی نہتے شخصیات کو، حالانکہ اس سے پہلے ہدایات دے دی گئی تھیں کہ بھی کسی صورت میں کوئی شخصیت قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گی۔ ہمارے یہ سارے کے سارے بھائی ہیں، یہ ہمارے پولیس والے بھائی ہیں، یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ساری شخصیات، ہم سارے مسلمان ہیں، سارے پاکستانی ہیں، اور احتجاج کرنا ہمارا حق ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے انتہائی پرامن احتجاج کو، جس کا بھی آغاز بھی نہیں ہوا تھا، تو وہاں پر پولیس سے جو ہے اللہ بول دیا، اور اس میں انتظامی سطح پر جو نچلی سطح پر کچھ شخصیات ہیں وہ گزشتہ سالوں میں بھی انہوں نے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے انتہائی عقل و دانش کے ساتھ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی جو ہے پالیسی یہی ہے، ہم نے حالات خراب نہیں ہونے دیے، لیکن اس مرتبہ پھر انہوں نے اسی طرح کیا تو دعویٰ انہوں نے بول دیا، اور اس کے بعد پرامن احتجاج کرنے والی ساری شخصیات کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ اور ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، عزاداری ہمیں ہر چیز سے عزیز ہے، جہاں پاکستان ہمیں عزیز ترین ہے۔ میرے قائد نے فرمایا تھا کہ موسوی سرکار نے کہ ہم اپنے ٹکڑے اس لیے کرا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تو افسوس کی بات ہے، دہشت گرد لوگ، دہشت گرد تنظیمیں، ان کو نکیل نہیں ڈالی جاتی، ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا، ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، چوروں پہ، ڈکیتوں پہ، معاشرے کے اندر بدامنی پھیلانے والوں پر وہ جو دندناتے پھر رہے ہیں ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ دارالحکومت کے اندر ڈکیتیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی، لیکن جو پرامن احتجاج کر رہے ہیں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اس پلیٹ فارم سے، ان پر جو ہے وہ دعویٰ بول دیا گیا، ان کو گرفتار کر دیا گیا۔ تو ابھی بھی ہم نے یہ کیا ہے کہ حالات کو پرامن رکھنے کے لیے مسلسل ہمارے ساتھ مسلسل پاکستان بھر سے فون آ رہے ہیں، رابطے ہو رہے ہیں، ماتمی دستے، تنظیمیں، علماء، ذاکرین، زعمائے ملت مسلسل جو ہے وہ رابطے میں، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو پرامن رہنے کی تاکید کی ہے، تلقین کی ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اعلیٰ سطح پر اس کا نوٹس لیا جائے گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر حالات کو پرامن نہیں رہنے دیتے، ان کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو ٹکراؤ کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ پاکستان پہلے ایک گرداب میں پھنسا ہوا، اکنامکلی بھی، باقی بھی اس کے مسائل ہیں، اور ان مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ساری کوششیں، یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں وطن عزیز پاکستان کے خلاف۔ اسلام آباد کے آئی جی چونکہ نئے تشریف لائے ہیں، اور یہ نگری چونکہ
बड़ी सरकार की है। मैंने पहले भी वहाँ पर भी खड़े होकर प्रेस क्लब में भी ये कहा था, देखें हमने 3 दर्जन से ज़्यादा इसी बड़ी सरकार की नगरी से लाशें उठाए, 187 से ज़्यादा हमने ज़ख्मी उठाए, लेकिन एक पत्ते ने हरकत नहीं की। तो हम समझते हैं कि IG साहब नए तशरीफ़ लाए हैं तो वो बाकायदा हालात को देखते हुए फौरी तौर पर इसका फ़ैसला करेंगे और बेगुनाहों की जो है वो रिहाई का फौरी तौर पर जो है वो हुक्म जारी करेंगे। और जितने बेगुनाह इस वक्त जो है जिनको पकड़ लिया गया, जिनको गिरफ़्तार कर लिया गया, जिनको मुख्तलिफ़ थानों के अंदर बंद कर दिया गया है, निहत्ते जो सारी शख्सियात हैं, मातमदार, पुरसादार, अज़ादार, तो IG साहब नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर उनकी रिहाई का हुक्म देंगे।